کہ پھٹے میں ٹانگ اڑانے کی تو بہت عادت ہے ہم لوگوں کی، صرف نیک بننے کی اجازت دیتا ہے ہمیں مذہب اسلام۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ ہے مذہب اسلام، یہ ہے ہمارا دین۔ نہ روکنے والا کون ہوگا؟ اللہ کا عذاب کن لوگوں پر آئے گا؟ کیا گناہ گاروں پر ہی اللہ کا عذاب آئے گا؟ چلیے جانتے ہیں کہ کن لوگوں پر اللہ کا عذاب، اللہ کن لوگوں پر اپنا عذاب نازل کرے گا۔ کچھ لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے 5 وقت کی نماز پڑھ لی، یا ایک ہفتہ بھی اگر کسی نے نماز پابندی کے ساتھ اگر پڑھ لی تو وہ سوچتے ہیں کہ ہم سے بڑا تو کوئی نیک ہے ہی نہیں، اب ہم جو بھی کر رہے ہیں وہ صحیح ہے۔ اگر کسی کے ساتھ غلط ہو رہا ہے تو ہم نے آنکھیں بند کر لی، کسی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے تو ہم نے آنکھیں بند کر لی، یا کسی بھی طریقے سے اگر کوئی ظالم ہم پر ہی اگر ظلم کر رہا ہے تو ہم جو ہے اپنی آنکھوں کو بند کر لیتے ہیں، بالکل ایسے کہ جیسے ہم گونگے ہو گئے ہوں۔ اب ذرا یہ بتائیے کہ مذہب اسلام کیا ہمیں یہ اجازت دیتا ہے کہ صرف نیک بن جاؤ تم اور اس کے بعد کچھ مت کرو؟ صرف نیک بننے کی اجازت دیتا ہے ہمیں مذہب اسلام؟ کہ جو ہمارے پاس علم ہے اسے آگے بڑھانے کی اجازت نہیں دیتا ہے اسلام ہمارا؟ کیا ہم فالو کرتے ہیں مذہب اسلام کو؟ کس طریقے سے ہم فالو کرنا چاہتے ہیں مذہب اسلام کو؟ کہ ایسا تو نہیں ہے نا کہ ہم اگر نیک بن گئے، ہم نے اگر نیکی کی، ہم نے علم حاصل کیا تو اسے ہم علم کو اپنے پاس تک رکھیں، ہم ہی خود نیکی کرتے رہیں، دوسرے کو دعوت ہی نہ دیں اس کی؟ کیا ایسا یہ مذہب اسلام ہو سکتا ہے؟ یہ میرے پیارے، یہ مذہب اسلام نہیں ہے۔ مذہب اسلام تو بڑا پیارا مذہب الحمدللہ ہے، اور مذہب اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے، یہ بتاتا ہے کہ جو نیکی ہم کرتے ہیں یا جو علم ہم اپنے پاس رکھتے ہیں اس علم کو ہم دوسروں تک بتائیں اور دوسروں کو برائیوں سے روکیں، لیکن ہم ایسا نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ کس کا ڈر ہے ہمیں؟ کس چیز کا ڈر ہے؟ کیا اب خود ہی میں آ گئے ہیں ہم لوگ؟ کس چیز کا ڈر ہے ہمیں؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، جب لوگ کوئی بری بات دیکھیں اور اسے دفع نہ کریں، یعنی اسے روکیں نہیں، اسے ٹوکیں نہیں، اسے بتائیں نہیں، سیدھی راہ نہ دکھائیں، تو قریب جانو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب پر اپنا عذاب نازل کر دے۔ تو اب ذرا یہ بتائیے کہ وہ گناہ گار ہی ہوں گے؟ صرف دیکھنے والا کون ہوگا؟ نہ روکنے والا کون ہوگا؟ اس میں تو ہم سب لوگ آ گئے نا، کہ ہم اپنی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں کہ کوئی کسی پر ظلم ہو رہا ہے یا کوئی برا کام کر رہا ہے، کوئی گناہ کے راستے پہ چل پڑا ہے تو وہ لوٹ کے آنے کی کوشش ہی نہیں کرتا، ہم اسے بتاتے ہی نہیں، سمجھاتے ہی نہیں، تو اس کے ذمہ دار ہم اور آپ نہیں ہیں کیا؟ کہ مذہب اسلام آپ کو یا ہم کو، مذہب اسلام یہ نہیں بتاتا کہ تم صرف نیک بن جاؤ۔ نیک بننا مذہب اسلام کا یہ مقصد نہیں کہ تم نیک بن گئے صاحب اب کچھ نہیں ہے بس ہو گیا، ایسا تو نہیں ہے نا۔ نیک بھی بنو اور دوسروں کو سیدھی راہ بھی دکھاؤ، کہ اگر کوئی غلط کرتا ہے تو اسے سیدھی راہ دکھاؤ، اسے بتاؤ کہ یہ غلط ہے، یہ گناہ کا راستہ ہے تو اسے چھوڑ دو، یہ ظلم ہے تو اس ظلم مت کرو کسی پر، یہ سکھاتا ہے مذہب اسلام۔ لیکن ہمیں نہ جانے کس کا ڈر ہے، ہم زبان ہی نہیں کھولتے، ایسے تالے لگا رکھے ہیں ہم نے زبانوں پر، باقی سارے کام ہم کرتے ہیں، بس اگر نہیں کرنا ہے تو کسی کو سمجھانا نہیں ہے، کسی کے بس، اور یہ ایسے مان لو پھٹے میں ٹانگ اڑانے کی تو بہت عادت ہے ہم لوگوں کی، لیکن اگر معاملہ دین کا ہے تو سیدھی کہہ دیتے بھائی ارے یار اس کا کام ہے وہ جانے، اس کا کام ہے، ارے بھائی وہ نہیں جانا، تم بھی جانو گے، اور نہیں جانو گے تو میدان محشر میں پچھتاؤ گے۔ سوال ہوگا تم سے بھی کہ جو علم تمہارے پاس تھا تم نے بتایا کیوں نہیں کسی کو، یا ظلم تمہارے سامنے ہو رہا تھا تم نے روکا کیوں نہیں؟ کہ یہ سوال آپ سے اور ہم سے نہیں ہوگا؟ ہوگا، بالکل ہوگا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا